جی السلام علیکم لولو ہیلو لولو ہیلو اسی وعلیکم چار السلام. سو بھی 80 9 2 11 تسی 400 بھی تسی 9 2 11. ہے یہ ہماری تعریف ہوئی ہے کہ برائی ہوئی ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اگر نیکی نہ ہو تو بدی کا پتہ نہیں چلتا، بدی نہ ہو تو آپ نیکی کی پہچان نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، پبلک انٹرسٹ کے ساتھ میں آپ کی میزبان ہما خالد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے مہمان جس کا نام سنتے ہی جادو کی دنیا میں زلزلہ آ جاتا ہے. وہ جو اندھیروں کا بادشاہ ہے، جس کے تعویذوں اور منتر ودیا نے ساری دنیا کو حیران کر دیا. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسا کردار جس نے ہم سب کے بچپن میں ہمیں ایک ساتھ خوف زدہ بھی کیا اور محفوظ بھی. ہامون جادوگر. جی ہاں، وہی ہامون جو اینک والے جن کو للکارتا تھا. تو آئیے اس ہامون سے آج جانتے ہیں کہ یہ کیوں طاقت، اقتدار اور جادو کے عاشق تھے. آپ کو جادو کے اس بے تاج بادشاہ سے ملواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہامون جادوگر کیا چاہتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم لولو ہیلو لولو ہیلو اسی وعلیکم چار سو السلام. بھی 80 9 2 11 تسی 400 بھی تسی 9 2 11. ہے یہ ہماری تعریف ہوئی ہے کہ برائی ہوئی ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی سر ہامون جادوگر پاکستانی انڈسٹری میں اور پاکستان میں ہم بچوں کا، ہمارے بڑوں کا ایک فیوریٹ کردار رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منفی کردار تھا؟ اس کے اندر کوئی مثبت چیز تھی یا کوئی ایسا پہلو تھا اس میں کہ یہ پازیٹیوٹی لوگوں کو دے رہا تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی میں نیگیٹو اور پوزیٹیو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. نیکی اور بدی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک ازل سے چلتا آ رہا ہے. اگر نیکی نہ ہو تو بدی کا پتہ نہیں چلتا، بدی نہ ہو تو آپ نیکی کی پہچان نہیں کر سکتے. تو یہی ایک نیگیٹو کریکٹر تھا جس نے پوزیٹیو کریکٹر کو جو ہے نا اس کے پیرلر کیا. بلکہ کئی جگہ پر تو یہ ہوا کہ یہ نیگیٹو کریکٹر سپر سیڈ کر گیا پوزیٹیو کریکٹر سے، کہ لوگ اس کو بھول گئے اور مجھے. یہ واحد نیگیٹو کریکٹر تھا کہ بچے جو کہتے تھے، مجھے ملتے تھے کہ جی آپ نستور کو کچھ نہ کہیں، زکوٹا کو کچھ نہ کہیں. تو میں کہتا تھا اچھا بھی نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گا. کہتے تھے نہیں آپ نے آنا بھی ضرور ہے، آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا. اور وہ ایک سسپینس ہوتا تھا، ہارر ہوتا تھا ان کو تنگ کرنے کا. تو وہ ایک بچے آپ کے ہوں میرے ہوں، بچے جن جادوگر بھوت پریوں کو پسند کرتے ہیں. کہانیاں سنتے تھے ہم اپنے بچپن میں، اور ہمارے دور کا سامنے دیکھ رہا تھا بچہ اپنے سامنے کہ جن آ رہا ہے، چیزیں غائب ہو رہی ہیں. تو وہ جو میں جادو کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، وہ بچے اس کو انجوائے کرتے تھے، اور وہی بچوں کا پسندیدہ کریکٹر بن گیا ہامون جادوگر. اگر آج کے دور میں ہمارے دور کے اس ہامون جادوگر کو ڈیجیٹل جادوگر بننا پڑے تو کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو آپ سوچیں گے کہ آپ کے اندر آنی چاہیے، آپ کے کریکٹر کے حساب سے، آپ کے ڈریس کے حساب سے؟ دیکھیں وہ ہم نے 254 ایپیسوڈ کیے ہیں، اور اتنے اس میں ہم نے کریکٹر کیے ہیں، اتنے گیٹ اپ کیے ہیں، اور اتنے میجک کیے ہیں کہ اب اس میں کیا گنجائش رہ گئی ہے. لیکن یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہاں پہ ہم نے ایک نیا ریٹرن آف نستور بنایا ہے، اور اس میں جدید اینیمیشنز کے ذریعے ہم نے حیران کر دیا ہے آج کے بچوں کو. لیکن وہ بچے بیزی ہیں، کم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جتنی بھی اینیمیشن دکھائی ہیں وہ اس حد تک خوفناک ہیں کہ اس اینک والے جن سے کئی ہزار گنا زیادہ ہیں. لیکن آج کا بچہ اتنا میچور ہو گیا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں ٹی وی موجود ہے، لیکن وہ رسپانس نہیں ملتا ہے. اگر وہ دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، اگر بچے دیکھنا چاہیں تو ان کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس دور میں میجک دکھانے کے لیے، جادوگری دکھانے کے لیے کون کون سے نئے تجربے کرنا پڑے آپ کو؟ میں نے جادو سیکھے باقاعدہ. ہاں. جی جی، ایک تو زبانی کلامی تھا نا، ایک تو آپ کے کیمرہ مین کا ٹرک تھا کہ کروما کر لیا، کیمرہ سٹل کر لیا، چیزیں غائب ہو گئیں، ہوا میں اڑ گئے، ڈبل کیمرہ یوز کر لیا. لیکن اس کے بعد میں نے ہامون جادوگر کا کریکٹر قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ میں پھر لائیو کرنا شروع کر دیا اسکولوں میں، این جی اوز کے ساتھ، کالجوں میں، تو پھر میں نے باقاعدہ جادو سیکھے. اور اس کے میں نے کو 1.5 لاکھ خرچ کر کے جادو سیکھے. اصل میں وہ جادو نہیں تھے، جسے ٹرک کہتے ہیں، اور وہ ٹرک میں نے سیکھے، اور وہ میں نے اپنے اس پلے میں شامل کی جو میں ہر سنڈے کو فری کرتا ہوں الحمرہ میں عام پبلک کے لیے. اس میں وہ کیے، کیونکہ اگر میں بچوں کو میجک نہیں دکھاؤں گا تو بچے مجھے ہامون جادوگر تسلیم نہیں کریں گے. تو وہ جادو اگر آپ کے توسط سے، کیمرے کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر سنڈے کو 2:30 الحمرہ مار روڈ پہ آتا ہے. آئیے دیکھیے، آپ کو تمام میجک نظر آئیں گے جو آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ سکے.
हमून जादूगर के इस किरदार में हसीब पाशा साहब का किरदार छुप गया. आप पर्सनली कैसे इंसान हैं? पता नहीं, ये तो लोग बताएंगे जी. मेरा ख्याल है कि मैं ठीक हूँ, फेयर हूँ और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मैं राशि नहीं हूँ. कोई गलतियाँ छोटी मोटी हों तो वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है. मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर मैंने हराम नहीं खाया, मैंने रिश्वत नहीं खाई, मैंने बच्चों से प्यार लिया, और उन बच्चों से जिनके जहन में ना तो कोई मुनाफकत है, ना झूठ है, ना कोई गलत बयानी है, मुझे उन बच्चों का प्यार मिला. और ये बच्चों का प्यार हर किसी को नहीं मिलता. ये शोहरत जो मिली है, ये उन बच्चों का अल्लाह ताला के बाद इनाम है कि जो मुझे दिल से प्यार करते हैं. कि आज भी 35 साल के बाद भी मैं आपके सामने बैठा हूँ. आपको मेरा करैक्टर याद है, आपके सारे स्टाफ को जो भी 25 से अबव हैं उन सब को वो करैक्टर याद है. तो ये जो दिलों में जगह बनी है, ये उस पॉजिटिविटी की वजह से है जो हसीब पाशा के अंदर है. हमून जादूगर जो हैं, अगर इनको मौका मिले एक दिन के लिए कि आप पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं अपने जादू से, तो हमून जादूगर वो कौन सी तब्दीली है, वो कौन सी चीज़ है जो करना चाहेगा? मेरी जो दिली ख्वाहिश है ना जी, कि हम सब मुसलमान हैं, और हर मुसलमान के जो हमारे 5 इरकान है उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है. हाँ जी, हज को इतना सस्ता कर दूं कि हर आदमी की पहुंच में. क्या बात. आपने उम्रा तो चलो, उम्रा का तो इतना नहीं है, हज इतना महंगा कर दिया है कि वो जो मुसलमान जो तड़प रहे हैं, मैं देखता हूँ सारी उम्र वो बुज़ुर्ग पैसे जोड़ने में लगा देते हैं, और जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो उनको बुलावा आ जाता है या मौत का आ जाता है या अगर उनके नसीब में हो तो वो हज करने के लिए चले जाते हैं. मैं कोशिश ये करूं कि हज को इतना सस्ता कर दिया जाए कि हर मुसलमान बासानी उतने पैसे इकट्ठे करके हज कर सके. ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि जो बाकी तो सारे सियासतदान जो भी करते हैं करते रहें. किसी को कर्जे दे रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं, ये ऑल दीज आर ऑल थिंग्स आर माइनर. जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ करेगा. इस पे कभी किसी ने नहीं सोचा. जो मैं पहला काम ये करूँगा कि हर मुसलमान जाके मस्जिद नबी और खाना काबा में हाज़िरी दे. इतना सस्ता कर दूंगा हज को. क्या बात. अगर आपको आज भी किसी ड्रामा या फिल्म से ऑफर आए, आप विलन का किरदार करना पसंद करेंगे या फिर हीरो का? ये करैक्टर कोई भी मिल जाए, मैंने ये कभी नहीं किया. हर करैक्टर जो है आप उसमें जान डाल देते हैं. ये विलन का करैक्टर कोई भी नहीं करने को तैयार था. मैंने कहा हफीज़ ताहिर साहब मैं ये करूँगा, कोई बात नहीं. इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, इसमें ज़्यादा वैरायटी है, और आपके सामने बैठा है कि ये वो नेगेटिव करैक्टर है विलन का जिसने जो उस पर भी हावी हो गया आपके पॉजिटिव करैक्टर पे, जकूटा पे, नस्तूर जिन पे भी, कि आज भी बच्चे याद करते हैं. करैक्टर कोई भी हो, मेरे बहुत काम किया है. मैंने टीवी पे बहुत काम किया है और स्टेज पे बहुत काम किया है, लेकिन पहचान आपको किसी एक ड्रामे से मिलती है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मोमो का असल नाम किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता. आजकल सुहेल अहमद साहब कहते हैं मुझे अजीज़ी कहा जाए, इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं मुझे निर्गोली कहा जाए. आपका जो अबरारुल हक साहब का किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार, आज भी वही एक उसका सुपर हिट है. इसके अलावा सोना चांदी का जो है आज तक वही नाम चल रहा है. जॉन रैम्बो का यही नाम चल रहा है. जब इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो देखें टर्मिनेटर अंग्रेजी का, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, टर्मिनेटर 3. तो जब एक पहचान आपको मिल जाती है तो कोशिश करें और खुदा ताला से दुआ करें कि वो करैक्टर आपका जिंदा रहे. हसीब पाशा को शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमून जादूगर को पूरी दुनिया जानती है. अगर आपको मौका मिलता कि आप हमून जादूगर से हट के नस्तूर में आ जाएं, तो आप क्या करैक्टर अपना करते चेंज? हाँ, उस वक्त तो कोई पता नहीं था ना जी. मैं ज़रूर करता. हो सकता है कि नस्तूर के बराबर चला जाता. मैं जकोटा का भी करने को तैयार. फनकार का कोई तुक नहीं है कि वो इनकार क्यों करे. हर करैक्टर करे. करैक्टर में घुस के बंदे के अंदर ना बहुत सारी चेंजिंग्स भी आती हैं. क्या ये मनफी किरदार अदा कर करके आपने कोई नेगेटिविटी आ गई थी? असल में नेगेटिविटी तो नहीं आई, लेकिन एक खुशी ये हुई कि एक किरदार आपका हिट हो गया. एक नेगेटिविटी नहीं आई, बल्कि अब ये जो मैं गुज़िश्ता 15 साल से पॉजिटिव करैक्टर कर रहा हूँ, लोग ये समझ के आते हैं अलहमरा में कि ये हमून जादूगर है, कोई खबासतें करेगा, कोई गड़बड़ करेगा. लेकिन जब वो आके लाइव देखते हैं तो वो सारा ही पॉजिटिव करैक्टर है.
اور وہ جو پی ٹی وی پہ نیگیٹو کریکٹر کیا تھا اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کے لیے گزشتہ 15 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں الحمرہ میں، تاکہ اس کا جو تاثر ہے بچوں کو ختم ہو، اور یہاں پر مجھے ایک اچھا اور شریف اور کامیاب جو ہے جادوگر کنسیو کر کے جاتے ہیں۔ پر ہمیں آپ وہی والا جادوگر پسند ہے، تو آپ کی کچھ جھلکیاں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں وہ جو حفیظ طاہر صاحب تھے نا، وہ کہتے تھے کہ حسیب پاشا نہ تے افسر لگتا ہے تے نہ ہی ایکٹر لگتا ہے، لیکن جب یہ گیٹ اپ کر لیتا ہے، جب یہ الو ہیلو لگا لیتا ہے، اپنا چوگا پہن لیتا ہے، تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو وہ گیٹ اپ میں جو ایک ولولہ آتا ہے، جو جوش آتا ہے، شاید وہ اس گیٹ اپ میں نہیں آئے، لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اس میں نے بے شمار منتر پڑھے، زکوٹا کو بلانے والا، کرنانی کو بلانے والا، بل بطوڑی کو بلانے والا، لیکن وہ جو ایک دو ہٹ ہوئے ہیں جو لوگوں کو یاد ہے کہ الو ہیلو 80 420 80 9211، تسی 420 تسی 9211، اور میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے، بات کراؤ سامری جادوگر سے، کون یہ بھدی آواز والا سامری جادوگر سے خود بول رہے السلام علیکم السلام علیکم۔ وہ جی میں نے سمجھا کوئی کوا بول رہا ہے، جی شکر ہے اوپر سے کوا گزر گیا، لائن کٹ گئی۔ الو ہیلو 80 420 چڑیل گم گم گما چھم چھم چھما کچکما کچکما، چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی نسا چوڑی، کھا لے کچوری میں ہوں چندہ تو اچکوری، آ جا کومن۔ ارے میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے، شونیاں شادیاں پالیاں۔ اور زکوٹا کو بلانے والا چوں چوں چیچی چچ گنڈیریاں، کھا گیا جن چھوٹا، کنڈے والی بیریاں بیچ ان کے بوٹا، سچ کی کمڑ کیریاں کون ہے ان میں جھوٹا، جہاں کہیں بھی ہے تو آ جاؤ زکوٹا، کومن۔ یہ اس کو بلانا۔ اسی طرح ہر موقع پہ اے حمید صاحب لکھتے تھے، ہموں جادوگر منتر پڑتا ہے، کرانی آ جاتی ہے، زکوٹا آ جاتا ہے، اور پھر وہ الفاظ الٹے سیدھے میں جوڑ کے تو منتر بنا لیا کرتا تھا، اور اتنا تیز بولتا تھا۔ یہ میری خامی تھی تیز بولنے کی، وہ تیز بولنے کی خامی اللہ تعالیٰ نے اچھائی میں کنورٹ کر دی، اور وہ منتر اتنے اچھے لگے کہ لوگ اس کو اوریجنل سمجھتے رہے۔ اور اس ڈرامے نے یہ بات ثابت کی کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ زکوٹا جن کا چھوٹا قد، کالا رنگ، اس کو سپر ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا۔ میری تیز بولنے کی جو خامی، جب میں کلاس میں ہوتا تھا، ٹریننگ لیتا تھا، میرے ٹیچر مجھے باہر نکال دیتے تھے کہ جاؤ تم آرٹسٹ نہیں بن سکتے، تم تیز بولتے ہو۔ میں باہر نکل جاتا تھا، 1 گھنٹہ انتظار کر کے پھر آتا تھا، اور آہستہ آہستہ بولتا تھا تاکہ میں ڈرامے میں کلاس میں بیٹھا رہوں۔ پھر وہی میری خامی اللہ تعالیٰ نے اچھائی میں کنورٹ کر دی۔ بل بطوڑی جو اس وقت 70 سال کی تھی، اللہ کرتی تھی، اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، صرف اس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور رابطہ کرنا پڑتا۔ سر اس پورے ڈرامے میں آپ کس کردار سے موٹیویٹڈ تھے؟ میں بذات خود، لوگ تو مجھے کہتے ہیں جی بڑا اچھا کریکٹر، کیا ایکٹنگ کی، ہمون جادوگر، لیکن بذات خود میں جس کو پسند کرتا تھا وہ عمرو عیار، نثار بٹ۔ وہ ایک بہترین کامیڈین ہے، پاکستان کا نمبر 1 کامیڈین ہے، کہ جس وقت ڈرامے کو عروج ہوا ہے اس میں سیرش خان تھی، اس میں شہزاد کیسر تھے، اس میں چارلی مامو تھے، ہمون جادوگر تھے، اور اس کے بعد نبیل گوہیر تھے، اور نثار بٹ، زکوٹا جین۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ڈرامے کو عروج تک پہنچایا، اور اس میں سے ایک نام نثار بٹ کا تھا، جو کئی آوازیں بولتے ہیں، ان میں ان کے خواتین کی، بچوں کی، آرٹسٹوں کی۔ وہ ایک ایسا فنکار تھا، وہ بالکل چھوٹا، میں نے منتر پڑھ کو چھوٹا کر دیا۔ اگر آپ شروع کی قسطیں دیکھیں نا 20 کے بعد کی، تو اس میں وہ بالکل میں نے اس کو گٹھا بنا دیا، اور وہ گٹھا پھر رہا کہ ہمون مجھے جو ہے نا آپ بڑا کر دو۔ اس طرح راشد محمود کا ایک کریکٹر تھا کہ وہ سر کٹا انسان بنے تھے، سر کٹا کہ اس کا سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، اور وہ چیخیں مار رہا ہے، ہمون میرا منہ واپس لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ ایک وہ کریکٹر تھا کہ بچوں کی سسو نکل جاتے تھے وہ دیکھ کے سر کٹا انسان جو تھا۔ اس میں راشد محمود آئے، اس میں جمیل فخری آئے، جمیل بسمل آئے، حاجی البیلا آئے، سکندر شاہین آئے، زیبا شہناز آئیں۔ اس میں ایک نہیں کتنے کتنے کریکٹر آئے ہیں کہ جنہوں نے اس ڈرامے کو، ان کے بچے کہتے تھے کہ جین جی اگر آپ ایکٹر ہیں، ٹی وی پہ جاتے ہیں تو اینک والا جن میں آ کے دکھائیں۔ اور یوں بڑے بڑے نام اس ڈرامے میں آئے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم بالکل نئے تھے،
اور حفیظ طاہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس ڈرامے میں نیک کریکٹر رکھنے ہیں، اگر میری جگہ پہ فردوس جمال کام کر رہے ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ ہمون جادوگر نہیں، یہ فردوس جمال ہے. مجھے اس وقت اتنا نام اور شہرت نہیں ملی تھی، تو اس لیے لوگوں نے مجھے ہامون جادوگر تسلیم کر لیا. یہ ایک وہ آئیڈیا تھا جو حفیظ طاہر نے جی ایم سے کیا کہ اپروو کرایا، اور وہی سپر ہٹ ڈرامے کو کرنے میں کامیاب ہوا. جی اس کے علاوہ آپ کے کیا شوق ہے؟ سنگنگ آتی ہے آپ کو؟ بڑی کوشش کی ہے جی کہ سنگنگ آ جائے، لیکن بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں آئی. تھوڑی سی ٹرائی بھی نہیں کی؟ نہیں ٹرائی کی ہے میں نے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ شرمندگی ہے ساری، وہ جو اگر میں کر بھی لوں تو وہ سننے کا شوق بہت ہے. پرانے گانے مجھے سننے کا بہت شوق ہے، شاعروں میں بیٹھنے کا. شاعری نہیں آئی آج تک، کوئی مطلب ایک شعر؟ شعر ایک جو میں نے اس کے بعد آیا ہی نہیں. شعر جو میں نے جب نیا اسٹیج ڈرامہ شروع کیا تو امان اللہ خان تھے اس میں، ببو برار وغیرہ تھے، تو ایک یا دو شعر اس وقت نیا آیا تھا، جوان بھی تھا. اس میں جو شعر میں نے بڑا ہٹ ہوا بعد میں کہ سین سرو دا بوٹا ہوا وگدی تے ڈولدا نہیں، ایسے مشوق نو گولی مارو کنڈی کھڑکائی اندروں بولدا نہیں. ایک یہ شعر تھا. اور دوسرا تھا کہ اکھاں چھپا کے اکھاں ذرا ہس بلیے، لایا کرو ماں دا زیور دوویں نس چلی. یہ دو کریکٹر اس وقت پنجابی ڈراموں ایک میں. شعر مجھے بھی آیا ہے، کون سا؟ وہ مجھے بھی بڑا پسند ہے. تیری حسین زلفیں کرتی ہیں اندھیرا، تیری حسین زلفیں کرتی ہیں اندھیرا، ہو جا گنجی کر دے سویرا. یہ تو جیسے سر اتنا اچھا انہوں نے شعر سنایا، مجھے لگا مجھے بھی انڈی ٹرن تو آپ کو لیکن سنانا یہ ہے کہ یہ ایک مشکل کام تھا، مشکل کام تھا. یہ میں نے بڑی کوشش کی ہے. مطلب ہمارے دوست تھے شعیبی نذیر، آپ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو مطلب کتنا دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں، اب تو اس کی آنکھوں کے میں کدے میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساگروں میں جاموں میں، جس طرح سے تم نے ایک نام چن لیا شعیب، اس نے بھی چن رکھا ایک نام ناموں میں. یہ مجھے بڑی پسند تھی اس کی، اور اس کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. Why are you walking sad in the winter at your jeep, as you sow so shall you reap. اور اس دن کے بعد سے شعیب نذیر صاحب جو ہمارے بعد میں سیکٹری انفارمیشن بھی رہے، سیکٹری لوکل گورنمنٹ رہے، بڑی اچھی دوستی رہی اس شعر میں ٹرانسلیشن کی وجہ سے. بلکہ نوکری بھی مجھے پھر انہوں نے دے دی اسی شعر کو ٹرانسلیشن کرنے کی وجہ سے. کیا بات ہے سر. آپ کا کریکٹر آئی تھنک سو عام زندگی میں بھی اتنا ہی شرارتی اور اتنا ہی فنی ہے جتنا ڈرامے میں دکھایا گیا. بس شاید تو آپ کو اسٹرگل کتنی کرنی پڑی تھی اس کریکٹر کے اندر؟ ہاں اسٹرگل میں نے بہت کی جی. کہ میں نے سائیکل خریدی تھی 1971 میں، 1971 میں، اور میں یہ سوچتا تھا کہ جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ بڑا امیر آرٹسٹ ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے جی کہ 800 یا 900 روپے کی میں نے سائیکل لی تھی، اور میں اس سائیکل پہ پی ٹی وی پہ جاتا تھا کہ شاید اب مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی. لیکن کچھ نہیں، وہ سائیکل میری باہر لو آدن سن کے باہر سٹینڈ ہے اوتھے لاؤ جا کے، اور 2 آنے ہم اس کو کرایہ دیتے تھے، وہ جو پارکنگ والا تھا، اور 2 آنے دے کے پھر وہاں پہ جاتے تھے. وہ ایک سٹرگل تھی. پھر جاتے تھے، نام نہیں مارا، بڑا مشکل تھا پی ٹی وی کے اندر جانا. تو زکوٹا جین وہاں پر پروڈکشن کرتا تھا، ہم اس کے ساتھ ہم نے سلام دعا رکھی کہ وہ جو لسٹ آتی ہے پروڈیوسر کی اس میں ہمارا نام ڈال دو یار. پھر ہم جاتے تھے کہ جی وہ راشد ڈار صاحب کی لسٹ میں ہمارا نام دیکھیں، ہاں جی ہے حسیب پاشا، چلو جاؤ اندر. پھر ہم اندر جا کے سلام کرنا، اس کا دروازہ، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، سر السلام علیکم. کچھ 6 مہینے 1 سال تھا تو میں سلام ہی کرتا رہا نا. پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ کہتے منڈا جی جوان جی بڑا سلام کردا یار. پھر جب سکرپٹ آتا تھا نا تو کہتے ہیں کہ یار ہے وکیل دا رول ہے، او یار وہ جڑا بڑا سلام کر کے لنگدا ہے نا انہوں بلا لو. وہ پھر میں نے بلا، نمبر میں نے سب کو دے دیے ہوئے تھے. تو پھر زکوٹا جی نے میں فون کر کے بلاتا تھا کہ ایک وکیل دا رول نکلے آ جاؤ جی، یا کسی کلرک دا رول نکلے آ جاؤ. تو وہ پھر ہم آ کے تو وہ رول کرتے تھے، اور پھر سب کے ساتھ سلام دعا لیتے. اسٹرگل ہم نے بہت کی ہے، اور اس کا نتیجہ آخر میں جا کے تو اینک والا جن کی شکل میں ہمیں ملا. جی آج کے دور میں اسٹرگل جو ہے وہ بچے کہتے ہیں، ینگ جنریشن کہتی ہے کہ ہم اسٹرگل تو کر رہے ہیں، لیکن 5 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، ہمیں کچھ رسپانس نہیں آ رہا. آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری یوتھ بھی مایوس ہو رہی ہے، اور ہمارے جو انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ کاری کی طرف جا رہی ہے. اصل میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، شارٹ کٹ اس کام میں نہیں ہے. آج کل کا جو ہمارا ٹک ٹاکر ہے وہ راتوں رات آسمان پہ جاتا ہے اور 1 ہفتے کے بعد زمین پر بھی گر جاتا ہے. آپ اسٹرگل کیجئے، اسٹرگل پوری کیجئے، اس کے بعد خدا پر چھوڑ دیجئے.
میرا جو فرض تھا میں نے پورا کیا. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, خالق دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو نو باڈی کین اسٹاپ دیٹ. آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے ٹیلنٹ کو چیک کرے گا اور آپ کو چانس مل جائے گا. اور اس فیلڈ میں بار بار چانس نہیں ملتے. اگر آپ کو ایک چانس مل گیا ہے تو اور آپ اس میں صحیح پرفارمنس, آپ کی فرسٹ لک, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا ایکسپریشن آپ کو پروڈیوسر کو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے پانی ہیں. اگر آپ اس قابل ہوں گے. میں نے صرف ایک کیا تھا تلاش, حفیظ طاہر صاحب کا ڈرامہ تھا تلاش, اس کی 13 قسطیں تھیں تو آخری 3 یا 4 میں نے قسطیں کی, اور وہ کریکٹر اتنا شاندار ہوا تھا کہ جو ذاتی طور پر اس بنا پر مجھے حفیظ طاہر نے اینک والا جن میں رکھا تھا کہ نہیں یار اس میں تمہارے ایکسپریشن بہت اچھے تھے. یاور ایاز صاحب کا میں نے پلے کیے, اس میں وہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ ایکسپریشن بہت کرتے ہیں کہ ہنستے ہنستے ایک دم رونا, روتے روتے ایک دم ہنسنا. مطلب اس ڈرامے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مجھے نہیں پتہ چلتا لیکن پروڈیوسر کی آنکھ جو ہے وہ آرٹسٹ کو پہچان لیتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ خدا پہ قناعت کریں, نیت اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں, پراپر ریہرسل کریں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, بڑوں کا ادب کریں. ہم جب بھی جاتے تھے ہم بڑوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے اسٹیج پر جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ باوضو ہو کر جائیں. جب ہم یہ کام کرتے تو برکت پہ ڈالنے والی خدا تعالیٰ کے ساتھ. کیا چلیں سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور ہمارے بچپن کی جو یادیں وہ بھی تازہ ہو جاتی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین کو, آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں انہیں سر کا یہ کریکٹر ضرور یاد ہوگا. اور اب اجازت دیں ہمیں, والسلام.